دجالی نظام، تیاریاں، دجل و فریب، ابلیسی سازشیں، نظریات۔ اللہ اکبر۔ فتنہ دجال کی ہولناکی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فتنے سے پناہ مانگتے تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے سامنے اس فتنے کا تذکرہ فرماتے تو صحابہ کے چہروں پر خوف کے اثرات نمودار ہو جایا کرتے تھے۔ فتنہ دجال میں وہ کون سی چیز تھی جس نے صحابہ کو ڈرایا؟ خوفناک جنگ یا موت کا خوف۔ ان چیزوں سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ڈرنے والے نہ تھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس چیز سے ڈرے وہ دجال کا فریب اور دھوکہ تھا کہ وہ وقت اتنا خطرناک ہوگا کہ صورتحال سمجھ میں نہیں آئے گی، گمراہ کرنے والے کا دین کی بہتات ہوگی، پھر پروپیگنڈا کا یہ عالم ہوگا کہ لمحوں میں سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کر دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیا جائے گا۔ انسانیت کے دشمن کو نجات دہندہ اور نجات دہندے کو دہشت گرد ثابت کیا جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنہ دجال کو کھول کر بیان فرمایا، اس کا حلیہ، ناک، نقشہ اور ظاہر ہونے کا مکان تک بیان فرمایا۔ لیکن کیا کیا جائے امت کے اس غفلت کو کہ عوام تو عوام، خواص نے بھی اس فتنے کا تذکرہ بالکل ہی چھوڑ دیا ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار یہ کہہ کر بیان فرمایا کہ بار بار تم سے اس لیے بیان کرتا ہوں کہ تم اس کو بھول نہ جاؤ، اس کو سمجھو، اس میں غور کرو اور اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ دجال کے متعلق احادیث بیان کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ دجال کے بارے میں یہودیوں کے نظریات اور ان کے موجودہ تحریف شدہ کتابوں میں بیان شدہ پیشن گوئیاں بیان کی جائے، تاکہ اس وقت جو کچھ امریکہ اور دیگر کفار یہودیوں کے اشاروں پر کر رہے ہیں اس کے پس منظر اور اصل مقصد سمجھ میں آ سکے۔ دجال کے بارے میں یہودیوں کا یہ نظریہ ہے کہ وہ یہودیوں کا بادشاہ ہوگا، وہ تمام یہودیوں کو بیت المقدس میں آباد کرے گا، ساری دنیا پر یہودیوں کی حکومت قائم کرے گا، دنیا میں پھر کوئی خطرہ یہودیوں کے لیے باقی نہیں رہے گا، تمام دہشت گردوں، تمام یہودی مخالف قوتوں کا خاتمہ کر دیا جائے گا، اور ہر طرف امن و امان اور انصاف کا دور دورہ ہوگا۔ ان کی کتاب ایزاخیل میں لکھا ہے، اے سیہون کی بیٹی خوشی سے چلاؤ، اے یروشلم کی بیٹی مسرت سے چیخو، دیکھو تمہارا بادشاہ آ رہا ہے، وہ عادل ہے، وہ گدے پر سوار ہے، خچر یا گدی کے بچے پر، میں یوفریم سے گاڑی کو اور یروشلم سے گھوڑے کو علیحدہ کروں گا، جنگ کے پر توڑ دیے جائیں گے، اس کی حکمرانی سمندر اور دریا سے زمین تک ہوگی، اس طرح اسرائیل کی ساری قوموں کو ساری دنیا سے جمع کروں گا، چاہے وہ جہاں کہیں بھی جا بسے ہوں، اور انہیں ان کے اپنے سرزمین پر جمع کروں گا، میں انہیں اس سرزمین میں ایک ہی قوم کی شکل دے دوں گا، اسرائیل کی پہاڑی پر جہاں ایک ہی بادشاہ ان پر حکومت کرے گا۔ سابق امریکن صدر ریگن نے مبشر چرچ کے جیم بیکر سے 1981 میں بات چیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ ذرا سوچئے، کم سے کم 20 کروڑ سپاہی بلاد مشرق سے ہوں گے اور کروڑوں مغرب سے ہوں گے۔ سلطنت روما کے تجدید نو کے بعد یعنی مغربی یورپ پھر عیسیٰ مسیح یعنی دجال ان پر حملہ کریں گے، جنہوں نے ان کے شہر یروشلم کو غارت کیا ہے۔ اس کے بعد وہ ان فوجیوں پر حملہ کریں گے جو میکڈون اور آرمیگڈون کی وادی میں اکٹھے ہوں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یروشلم تک اتنا خون بہے گا کہ وہ گھوڑوں کے باغ کے برابر ہوگا۔ یہ ساری وادی جنگی سامان اور جانوروں اور انسانوں کی زندہ جسموں اور خون سے بھر جائے گی۔ پال فنڈلے کہتا ہے، ایسی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ انسان دوسرے انسان کے ساتھ ایسے غیر انسانی عمل کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن اس دن خدا انسانی فطرت کو یہ اجازت دے گا کہ اپنے آپ کو پوری طرح ظاہر کر دے۔ دنیا کے سارے شہر، لندن، پیرس، ٹوکیو، نیو یارک، لاس اینجلس، شکاگو، سب صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے۔ تقدیر عالم کے بارے میں مسیح دجال کا اعلان ایک عالمگیر پریس کانفرنس سے نشر ہوگا۔
جسے سیٹلائٹ کے ذریعے ٹی وی پر دکھایا جائے گا۔ مقدس سرزمین پر یہودیوں کی واپسی کو میں اس طرح دیکھتا ہوں کہ یہ مسیح دجال کے دور کی آمد کی نشانی ہے، جس پر پوری انسانیت ایک مثالی معاشرے کے فیض سے لطف اندوز ہوگی۔